کہانی اصل دلہن کون؟ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا محل نما حویلی تھی جس کے مالک حاجی فضل الدین تھے۔ حاجی صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی مریم کی شادی کا اعلان کیا تھا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ یہ شادی بہت شان و شوکت سے ہونے والی تھی۔ دعوت نامہ اور سازش۔ جب دعوت نامے تقسیم ہوئے تو ہر کوئی خوش تھا، لیکن حویلی کے نوکروں میں ایک عورت زینت تھی جو دل میں جلتی رہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی، اگر میں مریم کی جگہ دلہن بن جاؤں تو ہمیشہ کے لیے مال و دولت کی مالک بن سکتی ہوں۔ زینت کی شکل و صورت مریم سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے اپنی بہن کنیز کو ساتھ ملا کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ شادی کے دن وہ خود کو دلہن کے روپ میں پیش کرنے والی تھی۔ شادی کا دن۔ شادی کے دن حویلی میں روشنیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ اور مہمانوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ مریم اصلی دلہن کی طرح تیار ہو رہی تھی، جبکہ زینت بھی چپکے سے دلہن کے جوڑے میں آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دو دلہنیں موجود تھیں۔ جب بارات پہنچی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک ہی کمرے سے دو دلہنیں باہر آئیں۔ دونوں کے چہروں پر گھونگھٹ، دونوں کے لباس سرخ اور زیورات ایک جیسے۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اصل دلہن کون ہے؟ نقلی کون ہے؟ امتحان۔ دولہا حمزہ کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ مریم کو صرف چند ملاقاتوں میں جانتا تھا، لیکن اس کی اصلی پہچان دل میں بسا رکھی تھی۔ حاجی صاحب نے فیصلہ کیا، یہاں سے کوئی بھی دلہن تبھی رخصت ہوگی جب سچ سامنے آئے گا۔ پھر مریم کی ماں نے کہا، میری بیٹی کے بچپن کی ایک عادت ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ دونوں دلہنیں سچی ہیں تو وہ عادت دکھا کر ثابت کریں۔ راز کا انکشاف۔ ماں نے کہا، مریم جب گھبراہٹ میں ہوتی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناخن سے کاٹنے لگتی ہے۔ یہ عادت آج بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر سب نے دونوں دلہنوں پر نظر ڈالی۔ اچانک ایک دلہن کی انگلی خود بخود ہونٹوں کے پاس گئی اور وہ ناخن چبانے لگی۔ لوگوں نے خوشی سے آواز لگائی، یہی اصل دلہن ہے، یہی ہماری مریم ہے۔ انجام۔ زینت کا راز فاش ہو گیا۔ سب لوگ غصے میں آ گئے۔ حاجی صاحب نے اسے حویلی سے نکال دیا۔ مریم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ زینت اور اس کی بہن کو اپنی چالاکی کا کڑا انجام ملا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نقلی ہمیشہ اصلی کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے۔ سچائی دیر سے صحیح مگر ضرور جیتتی ہے۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔